سلام دوستوں، آج پوری دنیا ڈگری حاصل کرنے کے لیے دیوانی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈگری جاری کرنے کا رواج سب سے پہلے کہاں سے ہوا؟ اور دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی کا تصور اور اس کو عملی شکل دینے والا کون ہے؟ آپ میں سے 99% لوگوں نے شاید ان کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ جی ہاں، وہ ہیں فاطمہ الفہری، اسلامی تاریخ کا وہ گمنام مگر عظیم کردار جس نے دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی۔ فاطمہ الفہری 9ویں صدی عیسوی میں تونسیہ کے شہر قیروان میں پیدا ہوئیں، جن کا خاندان بعد میں موروکو کے شہر فاس مائیگریٹ کر گیا۔ ان کے والد محمد الفہری ایک کامیاب بزنس مین تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کی تعلیم پر خوب زور دیا تھا اور انہیں اسلامی علوم کے ساتھ ساتھ میتھمیٹکس اور سائنس کے علوم بھی پڑھائے۔ ان کی وفات کے بعد فاطمہ کو ڈھیر ساری دولت وراثت میں ملی، لیکن فاطمہ نے وہ ساری دولت لوگوں کی بھلائی اور ایجوکیشن کے لیے وقف کر دی۔ 859 عیسوی میں فاطمہ الفہری نے قرویین نامی ایک مسجد کی بنیاد رکھی، جس کی تعمیر میں کم و بیش 18 سال لگے۔ یہی جگہ آہستہ آہستہ ایجوکیشن اور ریسرچ کا مرکز بن گئی۔ 13ویں اور 14ویں صدی میں جب میرینیڈ ڈائنیسٹی نے موراکو اور بحر روم کے دیگر علاقوں کو اپنے قبضے میں لیا تو اس مسجد کو تعلیمی مرکز کے طور پر وسعت دی، جہاں قرآن، اسلامک لا، فلسفی، میتھمیٹکس، اسٹرانومی اور بعد میں دیگر علوم بھی پڑھائے جانے لگے۔ وقت گزرنے کے ساتھ القرویین صرف ایک مدرسہ نہیں رہ گیا بلکہ ایک مکمل تعلیمی ادارہ بن گیا۔ جب اس میں دیگر علوم بھی پڑھائے جانے لگے تو غیر مسلموں نے بھی حصول علم کے لیے جامعہ القرویین کا رخ کیا۔ اس حوالے سے مشہور یہودی فلسفی موسیٰ بن میمون کا نام لیا جا سکتا ہے، جن کی کتابوں نے یہودی اور مغربی فلسفے پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ بہت سے لوگ نامور تاریخ دان اور ماہر معاشیات علامہ ابن خلدون، مشہور فلسفی علامہ ابن رشد کو بھی اس یونیورسٹی سے جوڑتے ہیں، لیکن کسی تاریخی حوالے سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی۔ BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق جامعہ القرویین پہلی ایسی یونیورسٹی ہے جہاں سے ڈگری دینے کا رواج عام ہوا۔ آج یونیسکو اور دا گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ اسے دنیا کا سب سے قدیم اور مسلسل چلنے والا ادارہ تسلیم کرتے ہیں۔ یورپ کی مشہور ترین یونیورسٹیاں اس کے کئی سو سال بعد وجود میں آئی ہیں۔ علامہ اقبال کا یہ شعر پورے طور پر فاطمہ الفہری پہ صادق آتا ہے۔ مکالمات فلاطوں نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطوں۔